بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک سوال آیا تھا کہ زمر فاطمہ نام رکھنا کیسا ہے، تو ہم اس میں فاطمہ کے اوپر تو ہم ویڈیو بنا چکے ہیں۔ اب زمر نام کا مطلب ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ زمر کا کون کون سے اس کے الفاظ ہیں اور اس کا معنی کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے کہ رکھنا چاہیے کہ رکھنا نہیں چاہیے اور بہتر کیا ہے۔ یہ چاروں چیزیں ہم اس میں بتائیں گے۔ بہرحال سب سے پہلے ہم اس کے الفاظ کی طرف آتے ہیں کہ الفاظ اس کے ہیں زا، زال نہیں ہے، زا ہے، زا، میم اور را۔ اس کے اعراب زا کے اوپر پیش ہے اور میم کے اوپر زبر ہے اور را ساکن ہے، را کو وقف کی حالت میں ساکن پڑھتے ہیں۔ تو یہ ایک سورت کا نام بھی ہے، 23ویں پارے سے شروع ہوتی ہے اور 23ویں پارے کے ثلاثہ کے بعد 3 پاؤں کے بعد شروع ہوتی ہے اور 24ویں کے پہلے پاؤں پر ختم ہو جاتی ہے، پہلے ربوع پر۔ تو بہرحال زمر یہ سورت کا نام بھی ہے اور اس کا یہ جمع کا لفظ ہے، جمع، یہ لفظ جمع ہے، اس کا واحد جو بنتا ہے وہ زمرہ ہوتا ہے، زمرہ، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس کا مطلب بنتا ہے جمع غفیر، گروہ، فوج اور بانسری بجانا، ٹھیک ہے۔ تو ابتدائی معنی کے اعتبار سے اگرچہ یہ نام رکھنا جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ صحابیات کے ناموں میں سے کوئی نام رکھا جائے۔ صحابیات کے اگر بچے کا رکھنا ہو تو انبیاء علیہ السلام، اور اگر بچی کا رکھنا ہو تو صحابیات کے ناموں میں سے یا بزرگ ہستیوں کے ناموں میں سے دونوں صورتوں میں رکھ سکتے ہیں، کہ بچہ ہو یا بچی ہو، دونوں صورتوں میں صحابیات یا صحابہ کے ناموں میں یا بزرگ جو ہستیاں گزری ہیں ان کے ناموں میں سے کوئی نام رکھنا چاہیے۔ ہاں اگر کسی نے زمر فاطمہ رکھا تو فاطمہ نام خالی رکھ لے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔